الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما.
انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہم نے اللہ تعالی کے حقوق، پروردگار عالم کو راضی کرنے کے طریقے انداز یہ سب سیکھنے کی کوشش کی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ایک ایسی ہستی کا تعارف اور پہچان آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جن کے حقوق کو، جن کے احترام کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے حق اور احترام کے ساتھ ذکر کیا۔ انسان کی جب بھی تخلیق اور پیدائش ہوتی ہے تو اس کی تخلیق اور اس کی پیدائش کے ساتھ ہی انسان کے کچھ ناطے اور رشتے اس دنیا پہ قائم ہو جاتے ہیں، اور پھر ان تمام رشتوں کے حقوق اور واجبات بھی انسان کے ذمے فرض ہو جاتے ہیں۔ جس رشتے کی جتنی زیادہ انسان کے لیے قربانیاں ہوتی ہیں، اتنے ہی اس رشتے کے حق انسان کے ذمے لازم اور فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی انسان کو صدقہ و خیرات کا حکم دیا گیا ہے تو جیسے جیسے قربت کے لحاظ سے رشتوں کی درجہ بندی ہے، ویسے ہی انسان کو ان رشتوں پر خرچ کرنے کی ترغیب اور حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، محبوب کائنات، میں اپنا کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اگر میں اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کروں تو کیا میرا صدقہ قبول ہو جائے گا؟ تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قبول بھی ہوگا اور اجر بھی ڈبل ہوگا۔ ایک صدقے کا اجر ہوگا اور دوسرا رشتہ داری کو جوڑنے کا اجر ہوگا۔ واجب الاحترام ساتھیو، ان تمام رشتوں کو جن کو اللہ نے انسان کے ساتھ جوڑا ہے، قائم کیا ہے، ان کو جوڑنے کا اور قائم رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ان تمام رشتوں میں سے انسان کے لیے سب سے بڑھ کر جن رشتوں کی قربانیاں ہیں وہ اس کے ماں اور باپ ہیں۔ جس قدر انسان کے لیے اس کے باپ کی قربانیاں ہوتی ہیں، ان قربانیوں کو کوئی اور رشتہ نہیں جانتا۔ اپنی اولاد کو گرم روٹی کھلانے کے لیے یہ انسان اپنے آپ کو سارا دن گرمیوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ اپنی اولاد کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے
باپ اپنے ماضی، حال اور مستقبل کو تباہ کر لیتا ہے اپنی اولاد کی تنگیاں اور محرومیاں دور کرنے کے لیے۔ باپ اپنی ساری زندگی تنگی میں گزار لیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہی باپ اپنی اولاد کے اچھے روزگار کی خاطر، اچھے مستقبل کی خاطر اپنا قبیلہ، اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کر، حتیٰ کہ علاقہ اور وطن چھوڑ کر یہ پردیس بھی کاٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری اولاد کو کوئی کمی نہ آئے۔ مہینہ کوئی بھی ہو، حالت جیسی بھی ہو، حتیٰ کہ روزہ بھی کیوں نہ ہو، اس حال میں بھی یہ دوپہر کی گرمیوں میں محنتیں، مشقتیں اور مزدوریاں کرتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے۔ جب اس رشتے کی اتنی قربانیاں ہیں تو پھر اس کو حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر عطا فرمایا۔ میرے پیغمبر نے اس رشتے کو حق یہ دیا، آپ نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازوں میں سے بہترین دروازہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، اور جنت کا درمیانہ دروازہ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ والد ہے۔ والد جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے، اس دروازے کو ضائع کرو یا اس دروازے کی حفاظتیں کرو۔ جب والد کی اپنی اولاد کے لیے قربانیاں اور محنتیں اس قدر ہیں تو پھر اسی والد کے لیے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ لوگو یہ مت سمجھ لینا کہ حج کر کے، روزے رکھ کے، اللہ کی بندگی کر کے میں نے رب کو راضی کر لیا، اب دنیا کے ساتھ جو مرضی سلوک کرو، نہیں۔ انسانیت کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہوگا، اور ان سب میں اعلیٰ اور بالا اگر درجہ ہے تو والد کا ہے۔ فرمایا اگر تیرا والد تجھ پہ راضی ہے تو رب راضی ہے، اور اگر والد ناراض ہے تو عرش پہ رب رحمان بھی تیری اوپر ناراض ہے۔ محترم ساتھیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ پہ غور کیجئے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں اور باپ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ ہجرت وہ عمل ہے انسان کا جس عمل کی وجہ سے میرا رب انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک شخص آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے لگا، اور بیعت اس بات کی علی الہجرہ، فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ مجھ سے بیعت لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا چاہتا ہوں، علاقے کو چھوڑنا چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں، اور ہجرت وہ عمل ہے جس پر میرا رب انسان کی تمام خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی مجھ سے بیعت لے لیں۔ میرے پیارے پیغمبر کو علم ہوا کہ وَأَبَوَيْهِ يَبْكِيَانِ، گھر کے اندر اس کے ماں اور باپ رو رہے ہیں،
ماں اور باپ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی ہمیں ضرورت ہے، آپ گھر چھوڑ کے علاقہ چھوڑ کے نہ جائیں، ہمیں ضرورت ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں نے تم سے بیعت نہیں لینی، اپنے ماں باپ کو ہنسا جن کو تو رلا کے آیا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، حسن سلوک کر، اللہ تمہیں گھر رہ کر بھی ہجرت کا اجر اور ثواب عطا کر دے گا۔ میرے محترم ساتھیو، آج ایک مسئلہ میں ابتدا میں عرض کر دوں۔ جب اولاد کمانے کے قابل ہو جائے، روزگار کے قابل ہو جائے، جب اولاد کا اپنا بینک بیلنس جمع ہو جائے، تو پھر وہ ماں باپ کے اوپر قدغنے اور پابندیاں لگانا شروع کر دیتی ہے۔ اور کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ ابا جی کو اب مال خرچ کرنے کا پتہ نہیں ہے، میں نے بڑی تدبیر کے ساتھ، بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ جمع کی ہے، اکٹھا کیا ہے، اور ابا جی کو پتہ نہیں ہے، یہ مال ضائع کر بیٹھیں گے۔ اب غور کیجئے ایسی اولادوں کے لیے کیا حکم مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک نوجوان آیا، آ کر کہتا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی صاحب اولاد ہوں اور میرے والد صاحب کی بھی میرے علاوہ اولاد ہے، لیکن میرا جو مال ہے، جو میں نے جمع کیا ہے، ان ابی یرید ان یجتاح مالی، میرے ابا جی اس کو بغیر سوچے سمجھے خرچ کرتے ہیں، اور میرے ابا جی کا یہ پروگرام ہے کہ میرے مال کو برباد کر دے، تباہ کر دے، ضائع کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے والد صاحب کو سمجھائیے، ان کو نصیحت کیجئے کہ میرے مال کو تباہ نہ کریں، میرے مال کو باقی اولاد پر بے دریغ نہ لگائیں، یہ تو میرا مال ہے، یہ میں نے اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی تدبیر سے جمع کیا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھیجا کہ جاؤ اس کے والد کو بلا لاؤ۔ والد صاحب کی بھی بات سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بلا بھیجا۔ والد کو پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے نے جا کے میری شکایت کر دی ہے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب روانہ ہوا نا، زبان پہ نہیں، عربی لوگ تھے، عربی دان تھے، کلام پہ عبور تھا، دل ہی دل میں کچھ عربی کے اشعار بول دیے، شعر کہنے لگا۔ یہ رسول اللہ کی طرف روانہ ہوا، آسمان سے جبریل محمد مصطفیٰ کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے پیغمبر پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، جس کو اللہ مالک کے کائنات نے یوں بیان بھی کیا۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے پیغمبر کو کیا پیغام آیا؟ جبریل امین نے آ کر فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب فرما رہے ہیں میرے پیغمبر، جس بزرگ کو، جس بوڑھے کو آپ نے بلایا ہے، اے میرے پیغمبر اس کو مسئلہ بعد میں بتانا ہے، سب سے پہلے اسے کہنا کہ وہ اشعار سنا جو تو نے دل میں کہے، جو دل میں سوچے، جو دل میں بولے،
اس لیے کہ وہ اشعار تیرے قانون نہیں سنے لیکن عرش پہ رحمان نے سن لیے ہیں، وہ اشعار سناؤ۔ یہ بوڑھا جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آپ کی باتیں بعد میں سنوں گا، آپ کے لیے رب کا جو حکم ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے وہ اشعار سنائیے جو آپ نے دل ہی دل میں کہے ہیں، سوچے ہیں، بولے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس بزرگ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ واہ رحمان، واہ رحیم، واہ کریم، واہ میرے پروردگار، جو میرے دل کی باتیں، میری سماعتیں نہیں سن سکی، تو نے عرش بری پہ میرے وہ دکھ بھی سن لیے۔ کہتے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو اپنے دل میں یہ بات کی تھی کہ اے میرے بیٹے آج تو میری شکایتیں کرتا ہے کہ میرا باپ میرے مال کو تباہ کرنا چاہتا ہے، میرا مال میری دولت میرے پیسے میرا باپ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے بیٹے تجھے پتہ ہی نہیں کب سے تیری خاطر میں مشقتیں اٹھا رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے میری محنتوں کا سلسلہ، میری مشقتوں کا سلسلہ، میری قربانیوں کا سلسلہ، میری تکلیفوں کا سلسلہ، میری مصیبتوں کا سلسلہ اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن تو پیدا ہوا تھا۔ جس دن تو پیدا ہوا تیری پیدائش کے ساتھ ہی میں تیری خدمت پہ لگ گیا، کبھی تجھے کھلانے کی پریشانیاں، کبھی تیرے لباس کی پریشانیاں، کبھی تیرے کھانے کی پریشانیاں، کبھی تیرے آرام کی پریشانیاں، کبھی تیری بیماریوں کی پریشانیاں۔ اے میرے بیٹے تجھے پتہ ہی نہیں میں نے اپنی جوانی کو برباد کر لیا، میں نے اپنے مستقبل کو برباد کر لیا، میں نے اپنے حال کو برباد کر لیا کہ تیرا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ اے میرے بیٹے میں نے ساری دوپہر اپنے آپ کو گرمیوں کے حوالے کر دیا، گرمیوں میں محنتیں اور مشقتیں کی، کیوں کی؟ تاکہ میرے بیٹے کے منہ تک گرم روٹی کا لقمہ پہنچ سکے۔ اے میرے بیٹے تو نہیں جانتا، تجھے علم نہیں ہے، جب کبھی رات کو تجھے تکلیف ہوتی تھی، تو بیمار پڑ جاتا تھا، تو رویا کرتا تھا، تکلیف تجھے ہوتی تھی، بے چین ہم ہو جایا کرتے تھے، بیمار تو ہوتا تھا، بیدار ہم رہا کرتے تھے۔ لیکن آج میں نے یہ سوچا تھا کہ جیسے میں نے اپنے بچے کو پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، ایسے ہی کل کو جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ بیٹا مجھے سنبھالے گا، میرا خیال کرے گا، میری نگرانی کرے گا، میری نگہبانی کرے گا۔ لیکن میرے بیٹے جب تو بولنے کے قابل ہوا، کمانے کے قابل ہوا، تو کہتا ہے میرا باپ میرے مال کو برباد کرنا چاہتا ہے، میرا باپ میرے مال کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اے میرے بیٹے میں تیرا دشمن بھی نہیں، تیرے مال کا دشمن بھی نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے دکھوں کا، اپنی تکلیفوں کا یوں اظہار کرتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب باپ کے دکھ سنتے ہیں میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا او نوجوان سن لے، جس کو اپنے مال کے لالے پڑے ہوئے ہیں، مال کی فکر ہے، مال تباہ نہ ہو جائے، انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کی ملکیت ہیں، تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ باپ کو حق ہے اولاد کے مال میں سے جتنا چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے خرچ کرے، اولاد کو حق ہے۔ کئی باپ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ اس میں سے رکھ سکتا ہوں، آپ سارا ہی رکھ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی تقسیم نہ کریں، سارا آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ آپ کی جائیداد وراثت تقسیم تب ہوگی جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تب ورثاء کا حق ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے پورے مال کے حقدار ہیں، اور اس میں سے اگر چاہیں تو تمام اولاد کو برابر حقداروں کو، بیٹے یا بیٹیاں ہیں، آپ ہدیہ دے سکتے ہیں، ان کو حصہ دے سکتے ہیں، لیکن نہیں دینا چاہتے تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے۔ انت و مالک لابیک، میرے پیغمبر نے فرمایا
کہ اولاد کی ساری کمائی ملکیت ہے باپ کی، باپ جتنا چاہے اس سے خرچ کرے، اولاد کو روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میرے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری بہترین کمائی جسے تم کھاؤ وہ تمہاری اپنی ہاتھ کی کمائی ہے، اور میرے پیغمبر نے پھر فرمایا تمہاری اولاد بھی تمہاری ہاتھ کی کمائی ہے، یعنی اولاد کی کمائی بھی کھا سکتے ہو۔ اجازت دی ہے باپ کو، باپ کو کتنا حق دیا ہے، باپ کی قربانیوں کی وجہ سے باپ کو کتنا حق دیا ہے۔ شریعت نے باپ کو اتنا حق دیا ہے کہ اگر باپ اپنی اولاد کو قتل بھی کر دے شریعت قصاص نہیں لیتی باپ سے، باپ سے قصاص نہیں ہے، بدلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت انسانیت کے مزاج کے اوپر، انسانیت کی نبض کے اوپر شریعت کا ہاتھ ہے۔ شریعت جانتی ہے کہ شاید کوئی اولاد تو وراثت کے چکر میں باپ کی جان لے لے، لیکن باپ اپنی جان تو دے سکتا ہے، اولاد کی جان نہیں لے سکتا، اولاد کی جان نہیں لیتا باپ۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے یہ حق دیا ہے ماں اور باپ کو۔ حضرات گرامی، جیسے میں نے عرض کیا، ماں اور باپ کی خدمت ہجرت سے افضل، اور ہجرت وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ انسان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگلی حدیث، جہاد کتنا بڑا عمل ہے، کتنے اجر والا عمل ہے، غور کیجئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں غزوہ احد کے موقع پر جب میرے پیغمبر کے کئی ایک صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں میرے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے ان کا مسئلہ کر دیا، ناک، کان، ہونٹ کاٹ دیے، مسئلہ کر دیا، چہرہ دیکھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ جب میرے باپ کا ناشا آیا، میں آگے بڑھ کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنے لگا، میری قوم نے مجھے روک دیا، منع کر دیا۔ اتنے میں ایک عورت روتی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ پتہ چلا کہ یہ عمر کی بیٹی ہے یا ان کی ہمشیرہ ہے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کی ہمشیرہ یا بیٹی، روو نہیں، جب تمہارے باپ شہید ہوئے میدان جنگ میں اسی وقت سے اللہ کے فرشتوں نے ان پر اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا ہے۔ اتنا پروٹوکول دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں جب میں آیا، حضرت جابر فرماتے ہیں تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جابر، تم جانتے ہو جب شہادت حاصل کرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد تمہارے باپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو رب نے کیا فرمایا تمہارے والد کو، تمہیں پتا ہے؟ فرمایا نہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جابر، رب ذوالجلال نے آج تک جس سے بھی کلام کی ہے پردے کی اوٹ سے کی ہے، پردہ تھا درمیان میں، اس اوٹ سے کی، رکاوٹ سے کی۔ لیکن جب تیرے والد جام شہادت نوش کرنے کے بعد اللہ مالک کائنات کی بارگاہ میں پہنچے، ما کلم اباک الا کفاحا، پروردگار عالم نے سارے پردے ہٹا دیے، سارے پردے ختم کر دیے، آمنے سامنے تیرے باپ کے ساتھ، تیرے والد عبداللہ کے ساتھ رب ذوالجلال نے کلام فرمایا، کلام کیا، بات کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے، میرے رب نے فرمایا یا عبداللہ تمنی علیہ، اے عبداللہ کوئی تمنا، کوئی آرزو پیش کرو، کوئی خواہش پیش کرو، میں رب تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے، تیرے والد فرمانے لگے، اے الہ العالمین میری کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش نہیں ہے، الہ العالمین ساری خواہشیں تو نے پوری کر دی ہیں۔ پروردگار عالم نے پھر فرمایا تمنی علیہ، اے عبداللہ کوئی تمنا، کوئی
آرزو، کوئی خواہش، کوئی مطالبہ؟ فرمایا اے میرے الہ العالمین، میرا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی خواہش نہیں۔ میرے رب نے تیسری بار پھر کہا اے عبداللہ تمنی علیہ، کوئی تمنا کرو، کوئی چیز مانگو میں رب ذوالجلال سے۔ جب تیسری بار الہ العالمین کا مطالبہ آیا، تیرے باپ نے اللہ رب ذوالجلال کو کہا یا رب تحیینی، اے الہ العالمین میری یہ تمنا ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے دنیا میں بھیج دے۔ اے الہ العالمین میں پھر تیری بارگاہ کے اندر میدان جہاد کے اندر اپنی گردن کو کٹوانا چاہتا ہوں۔ اے الہ العالمین دنیا کی اور آخرت کی کسی جنت میں، کسی جنت میں، کسی لذت میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنی لذت تیری راہ میں گردن کٹانے کے اندر آئی ہے۔ اے الہ العالمین میری یہ تمنا ہے، میری خواہش ہے، مجھے دنیا کے اندر بھیج دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے عبداللہ میرا یہ ضابطہ اور میرا یہ قانون ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آ جائے گا دنیا چھوڑ کے، دنیا میں جام شہادت نوش کر کے یا وفات پانے کے بعد میرے پاس آ جائے گا، انہو لا یرجع الیہم، وہ دوبارہ واپس نہیں جائے گا۔ یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، واپس نہیں جا سکتے۔ واپس یہ کون ہے؟ شہید ہے، اور رب نے فرمایا کہ واپس نہیں جا سکتے، لیکن ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جمعرات کو آ جاتے ہیں۔ اچھا حلوہ بنا لیا کرو، جمعرات کو یہ سارا رولا حلوے میں ہی ہے کہ ادھر وہ کہتے ہیں پروردگار جنت میں وہ لذت نہیں ہے جو گردن کٹانے میں ہے، ہمیں واپس بھیج۔ اللہ فرماتے ہیں واپس نہیں جائے گا، لیکن تیرے حلوے میں اتنی لذت ہے کہ وہ کھانے کے لیے واپس آ جاتے ہیں مردے، وہ واپس آ جاتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا ہی ٹیسٹی ہے خدا نہ خواستہ۔ تو سنیے یہ ایک گپ ہے، جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ نے فرما دیا جو ایک بار آ گیا وہ واپس جائے گا نہیں جائے گا، فرمایا واپس نہیں جاؤ گے۔ البتہ کہنے لگے پھر اے الہ العالمین جو پیچھے ہمارے لواحقین ہیں، جو پریشان ہیں، ان کو ہمارا کوئی پیغام ہی پہنچا دو کہ ہم کن نعمتوں میں ہیں۔ فرمایا ہاں تمہارا پیغام ان کو پہنچ جائے گا۔ تو وہ پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی سورت مصطفیٰ کو دیا۔ فرمایا کہ جو شہداء ہیں ان کے متعلق میرے پیغمبر اپنی امت کو اعلان کر دیجئے۔ فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے وہ لوگ جو دنیا کائنات کے اندر جام شہادت نوش کر کے آئے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی گردنیں کٹوا کے آئے، میرے پیغمبر ان کے لواحقین کو، ان کے عزیزوں کو، ان کے رشتہ داروں کو بتلا دیجئے کہ ان پہ موت نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن کہاں؟ اپنے رب کے ہاں۔ اللہ کے ہاں زندہ بھی ہیں، اللہ کے ہاں انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ پروردگار عالم کے ہاں زندہ بھی ہیں، اللہ کے ہاں انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ زندگی کیسی ہے، رزق کیسا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، نہ تم ان کی زندگی سمجھ سکتے ہو، نہ تم ان کا رزق سمجھ سکتے ہو، تمہارے شعور میں آنے والا نہیں۔ اس کا مطلب ہے ایسی زندگی بھی نہیں ہے اور ایسا رزق بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی بھی ہمارے شعور میں آتی ہے، یہ رزق بھی ہمارے شعور میں آتا ہے۔ وہ کیسی زندگی ہے، وہ کیسا رزق ہے، یہ میرے اور آپ کے شعور میں آنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید کی وراثت بھی تقسیم ہو گئی، اس کی بیوہ، اس کی بیوی بیوہ بھی ہو گئی، اولاد یتیم بھی ہو گئی، تمام جو احکام آئے ہیں وہ فوت شدہ والے ہیں، لیکن رب کہتا ہے کہ میں نے ان کو جو زندگی دی ہے وہ میرے پاس ہے، تم اسے سمجھ نہیں سکتے، تمہارے شعور میں آنے والی نہیں ہے، لیکن ہمارے ایمان میں ہے، ہمارے اس پر ایمان ہے، یقین ہے، کیونکہ ہمارے پیغمبر نے بتلا دیا۔ حضرات گرامی یہ ہے شہید کا اجر اور ثواب، مجاہد کا اجر۔ لیکن غور کیجئے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی حدیث مبارکہ، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابایعک علی الہجرت والجہاد،
اللہ کے پیغمبر جی میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، ابتغی الاجر من اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رب نے مجاہد کے لیے، شہید کے لیے جو اجر اور ثواب میرے پروردگار عالم نے رکھا ہے، میں وہ اجر اور ثواب لینا چاہتا ہوں۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ بیعت فرمائیے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احی والداک احد منہم، مجھے یہ بتاؤ تیرے ماں اور باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے، موجود ہے؟ فرمایا جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ لاہما، بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں اللہ کے پیغمبر، میری امی بھی زندہ ہے، میرے ابو بھی زندہ ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما، اے میرے صحابی جاؤ اپنی ماں اور باپ کے پاس، جا کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو۔ اے میرے صحابی تم اپنے ماں اور باپ کا احترام کرو گے، حسن سلوک کرو گے، رب تمہیں گھر بیٹھے ہجرت کا ثواب بھی دے گا، جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ جہاد کا اجر، ہجرت کا ثواب گھر بیٹھے دے گا۔ اور اگلی حدیث مبارکہ حضرات گرامی کہتا ہے جی بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، بڑی مشکل میں ہوں، کبھی کسی درگاہ پہ، کبھی کسی گدی پہ، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، سن لیجئے جس کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے، اپنی ماں کی خدمت کر، باپ کا ادب کر، اللہ تیری ساری مشکلیں ٹال دے گا، مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ ماں اور باپ کی خدمت تو کر۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ اور بڑی معروف حدیث ہے، میں ایک ٹکڑا اس کا رمضان المبارک میں بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور دوسرا حصہ آج میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہیں، تین مسافر ہیں، سفر کے اندر ہیں، اسی دوران طوفان آئی، آندھی آئی، بارش آئی، یہ تینوں لوگ ایک غار کے اندر جا کے پناہ لینے لگ گئے۔ جب غار کے اندر چلے گئے تو غار کا منہ ایک پتھر کی وجہ سے بند ہو گیا۔ اب یہ تینوں لوگ پریشان ہیں، کہتے ہیں کس طریقے کے ساتھ ہم غار سے باہر نکلیں، امید ہی نہیں ہے غار سے باہر نکلنے کی۔ اس پتھر اور چٹان کو ہٹانے کے لیے نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ کوئی مشینری ہے، نہ کوئی ذریعہ ہے، نہ کوئی وسیلہ ہے، نہ کوئی راستہ ہے، یہ پتھر کیسے ہٹے گا غار کے منہ سے؟ تینوں لوگ پریشان ہیں۔ پھر آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے ایسے کرو کہ اپنا کوئی نیک عمل، اچھا عمل جو تمہیں یاد ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو، رب سے دعا کرو الہ العالمین اس مصیبت اور مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ میرے پیارے پیغمبر ارشاد فرماتی ہیں تینوں لوگوں نے اپنی اپنی باری پہ دعا کی۔ ایک وہ تھا جو مزدور کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اس نے دعا کی، پتھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرا وہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے بدکاری کو چھوڑنے والا، پتھر کچھ پیچھے ہٹ گیا، لیکن ابھی راستہ نہیں بنا، نکل نہیں سکتے۔ اب تیسرے کی باری آئی اور تیسرا کہتے ہیں اے میرے خالق کائنات، اے میرے پروردگار، میرے الہ العالمین، تو جانتا ہے میرے پروردگار میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اے الہ العالمین میں جب بھی بکریاں چرا کے واپس آیا کرتا تھا، بکریوں کا دودھ نکالا کرتا تھا، دودھ نکالنے کے بعد برتن میں ڈالنے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں اور باپ کے پاس آتا، اپنی ماں اور باپ کو دودھ پلاتا، ماں اور باپ کو پلانے کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کو پلایا کرتا۔ اے الہ العالمین تو جانتا ہے ایک رات میں بکریاں چراتے چراتے اپنے علاقے سے، اپنے گھر سے کافی دور نکل گیا۔ جب میں بکریاں چرا کے واپس آیا، برتن میں دودھ ڈالنے کے بعد اپنی ماں اور باپ کے پاس آیا،
فرمایا اے الہ العالمین دونوں سو چکے، نیند کی آغوش میں جا چکے، میرے پروردگار تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے کہ میری بیوی میرے بچے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، لیکن میں نے کہا نہیں، جب تک کہ ماں اور باپ کو دودھ پلا نہیں لوں گا اس وقت تک تمہیں نہیں پلاؤں گا۔ اے الہ العالمین میں دودھ کا پیالہ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، میں نے انہیں بیدار بھی نہ کیا کہ بوڑھے ماں اور باپ ہیں، اگر آنکھ کھل گئی دوبارہ پتہ نہیں نیند آئے یا نہ آئے، پتہ نہیں نیند آئے کہ نہ آئے دوبارہ، میں نے بیدار نہیں کیا۔ آج تو کہتا ہے میری مشکل حل نہیں ہوتی، میری پریشانی حل نہیں ہوتی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ماں اور باپ کے ساتھ کس رویے اور انداز سے پیش آنا ہے۔ حضرات گرامی، جب تو گھر واپس آتا ہے باہر سے، اپنی مصروفیات مکمل کرنے کے بعد گھر آئے تو میڈم صاحبہ گھر کی اور دروازے کی اور گھر کی کنڈی اور دروازہ کھولنے کے لیے تکلیف نہیں کرتی، تکلیف کرتی ہے تو کون؟ بوڑھی ماں۔ ایسے ہی بات ہے، تکلیف کرتی ہے وہ، دروازہ کھولتا ہے باپ۔ اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ محترمہ کو تکلیف دے کہ دروازہ کھولو میں آ چکا ہوں، نہیں، باپ کھولے گا، ماں کھولے گی، اور یہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس وقت تک بیوی کو بچوں کو دودھ نہیں پلانا جب تک کہ ماں اور باپ کو پلا نہ لوں۔ اور آج کا نوجوان کیا کرتا ہے؟ یہ جناب فاسٹ فوڈ اور باربیکیو لے کے ہی اس وقت آتا ہے جب یقین ہو کہ امی اور ابو سو گئے ہوں گے، یا وہ ایسی جگہ جا چکے ہوں گے جہاں پر مجھے نہ دیکھ سکیں، خفیہ پوشیدہ چپکے پہنچا سیدھا محترمہ کے قدموں میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا انسان بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا، دوست سے محبت کرے گا، باپ سے دور ہوگا، اس وقت تم سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، زلزلوں کا انتظار کرنا۔ یہ کھڑا ہے دودھ کا برتن اٹھا کے اور ماں اور باپ کو بیدار بھی نہیں کرتا کہ بوڑھے ماں باپ ہیں، آنکھ لگی ہوئی ہے، اگر میں نے بیدار کر دیا، ڈسٹرب کر دیا، دوبارہ پتہ نہیں نیند آئے کہ نہ آئے۔ اے پروردگار، میرے بچے آ کر میرے پاؤں اور میری ٹانگوں کے ساتھ چپکتے رہے، لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے ماں اور باپ کو دودھ پلاؤں گا پھر تمہیں پلاؤں گا۔ میرے امی ابو جاگے، جب وہ جاگے، اے اللہ تو جانتا ہے پہلے میں نے انہیں دودھ پلایا پھر اپنے بچوں کو پلایا، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے اس پتھر سے نجات عطا کر دے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں چٹان پیچھے ہٹی، پتھر پیچھے ہٹا، مشکل حل ہو گئی، رب نے راستہ بنا دیا، راستہ نکال دیا۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھ لیجئے کہ اگر ماں اور باپ کو راضی رکھا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں اور باپ کا احترام ہے، واللہ رب دنیا کی ساری مشکلیں ٹال دے گا، کہیں چڑھاوے چڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر تم ماں اور باپ کا گستاخ ہے تو پھر مشکلات ہی مشکلات ہیں، دنیا میں بھی مشکلات ہیں اور آخرت میں بھی مشکلات ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جن کو رب کبھی رد نہیں کرتا، ان میں سے ایک دعا ماں اور باپ کی ہے، چاہے وہ اولاد کے حق میں ہو یا اولاد کے خلاف ہو، رب اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، میرے پیغمبر کا یہ بھی درس ہے کہ تیرے ماں اور باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو جو باپ کے دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خچر پر سوار ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہے، راستے میں ایک نوجوان ملا، حضرت ابن عمر پوچھتے ہیں تم فلاں کے بیٹے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، اپنی پگڑی اتارتے ہیں، اسے دیتے ہیں، خچر سے اترتے ہیں، وہ بھی اسے دے دیتے ہیں اس نوجوان کو۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کی سواری تھی، آپ کی پگڑی تھی خوبصورت، پگڑی بھی دے دی، سواری بھی دے دی، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا والد میرے والد عمر کا دوست تھا، عمر کا دوست تھا،
اور میرے پیغمبر کا یہ حکم تھا، میرے پیغمبر کی یہ تلقین تھی کہ اگر والد موجود نہیں تو والد کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میرے محترم ساتھیوں، دعا لیجئے والدین سے، معروف حدیث مبارکہ، وقت نہیں میں تفصیلاً عرض نہیں کر سکتا لیکن اشارہ ضرور کروں گا۔ اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں، برگزیدہ انسان ہیں۔ حضرت جریج رحمہ اللہ تعالی ایک عبادت خانہ ہے، اس میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عبادت میں ہیں۔ اسی دوران ماں آواز دیتی ہے، بلاتی ہے، لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں ہوں، ماں کی آواز ہے، اللہ کی بندگی ختم نہیں کروں گا، عبادت کا سلسلہ نہیں توڑوں گا، یہ ختم کرنے کے بعد عبادت پھر میں ماں کی بات سن لیتا ہوں۔ جب ماں نے تیسری آواز دی، جریج نے نہ سنی تو صحیح، یعنی بات دعوت قبول نہ کی، ماں کے پاس نہ آئے تو ماں نے بد دعا دی، اے اللہ یہ جریج جو بڑا ولی ہے نا، اس وقت تک اس کو موت نہ دینا جب تک کہ یہ گندی عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اللہ کا ولی تھا، برگزیدہ بندہ تھا۔ ایک وقت آیا، علاقے کی ایک گندی عورت، ایک بدکارہ عورت کہنے لگی، جو حضرت جریج رحمہ اللہ تعالی اس کے مخالفین تھے، ان کو کہنے لگی میں یہ جو اللہ کا ولی اور بڑا بزرگ بنا ہوا ہے میں اسے رسوا کروں؟ کہتے ہیں کرو، ہمارا تو کام آسان ہو جائے گا۔ اس عورت نے ایک چرواہے سے بدکاری کی، بدکاری کرنے کے بعد کہنے لگی، جب بچہ پیدا ہوا کہنے لگی یہ جریج کا بچہ ہے۔ اب لوگ جو ہے نا وہ دوڑ پڑے، توڑ دیا عبادت خانہ، مارا حضرت جریج کو، منہ کالا کر دیا، گلیوں میں گھمایا۔ جریج کو سمجھ آ گئی کہ یہ میری والدہ کی بد دعا تھی جس کا نتیجہ آج میں بھگت رہا ہوں۔ حضرت جریج کہتے ہیں میں بے قصور ہوں، اگر تم کہو تو میں ابھی دیکھو اپنی پاک دامنی کو واضح کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کیسے کرو گے؟ حضرت جریج نے وضو کیا ہے، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس بچے کے پاس آئے، اسے کہتے ہیں بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بولا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ چھوٹا بچہ بول پڑا، 2 رکعتیں پڑھ کے آئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ در حقیقت یہ میری ماں کی بد دعا تھی جس کی وجہ سے آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جریج بہت بڑے ولی تھے، لیکن ولی بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، کیونکہ ولی سے بڑا ولی ہے ماں۔ جب اس کی بد دعا آ جائے، جب اس کی بد دعا آ جائے تو ولی بھی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیشہ ماں اور باپ کی دعائیں لیجئے، خدمت کیجئے۔ یہ تمہارے گھروں میں زندہ ولی موجود ہیں، ان کی خدمت سے اللہ آپ کی مشکلات حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں اپنے ماں اور باپ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔